اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کا مقصد، سورت کی تقسیم اور قرآن کی تفسیر اور اس کے اقسام پر بات کریں گے۔ قرآن مجید کا مقصد، قرآن مجید کا موضوع یا عنوان یا غرض نزول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور تمام انبیاء کا مقصد بعثت، آسمانی کتب کے نزول کا مقصد صرف ایک ہی ہے، دعوت اللہ۔ یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، الوہیت کی دعوت مشتمل ہے عبادت پر۔ قرآن کریم دعوت اللہ کے لیے آیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اللہ تعالیٰ کا توحید اور شرکا سے نفی۔ ان الشرک لظلم عظیم، ہر نبی نے مخلوق کو خالق سے ملانے کی دعوت دی ہے۔ قرآن مجید میں نوح علیہ السلام سے شروعات ہوئی ہے۔ اب سورتوں کی تقسیم کے بارے میں، تمام سورتوں کو 5 مراحل میں تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ اس سورت کا مقصد، ہر سورت کا ایک مقصد ہوتا ہے، یا عنوان یا موضوع، جو بھی کہے ایک ہی چیز ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کا مقصد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوسری چیز خلاصہ سورہ، اور 3 نمبر میزان، بیان دلائل نقلی ہے یا عقلی ہے، اور 4 نمبر امتیاز السورہ، ہر سورہ میں امتیازات ہوتے ہیں، یعنی دوسرے سے وہ ممتاز ہوتا ہے۔ 5 نمبر ربط سورہ، ہر سورہ میں ہر ایک سورہ دوسرے سورت سے ربط رکھتی ہے، آیات کے درمیان بھی ربط ہوتا ہے، سور کے درمیان بھی ربط ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سورہ کو انشاءاللہ ہم تقسیم کریں گے، اس مراحل پر تفسیر کریں گے۔ نظم الدرر پھر ربط الآیات والسور، یہ کتاب 9 جلدوں میں ہے، طاہر پنجپیرے نے کتاب لکھی ہے، صفت الدرر پھر ربط الآیات والسور۔ اتقان، برہان، فوائد القرآن، الفوائد فی مشکلات القرآن، مشکلات القرآن، ان میں اتقان میں زیادہ علوم ہے۔ علوم القرآن شمس الحق افغانی کی بہت زبردست کتاب ہے اردو میں، اس نام سے تقی عثمانی صاحب کی کتاب بھی ہے، مگر اول الذکر افضل ہے، یعنی علوم القرآن شمس الحق افغانی کی۔ یہ ساری کتاب اسی فن پہ ہے کہ سورہ کس طرح تقسیم ہے اور سورہ میں کیا کیا ہے، مقصد ہے، کتنے ابواب ہے، یہ ساری اس میں بیان کی گئی ان کتابوں میں۔ شرعی تفسیر کی 4 اقسام ہیں۔ تفسیر بالآیات، آیت کی تفسیر آیت کرے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان ہلو پیدا ہوا ہے، اس آیت کی تفسیر یہ آیت کرتی ہے، اذا مسہ الشر جزوعا واذا خیر منوعا، جب تکلیف آتی ہے تو چلاتا بہت ہے، اور جب راحت آتی ہے تو بالکل روک لیتا ہے، ناشکرہ ہوا جاتا ہے، کچی طبیعت کا ہے۔ ولا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اس کی تفسیر یہ آیت کرتی ہے، فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ شاہ ولی اللہ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے اس پر، اور سرفراز صاحب کی کتاب بھی ہے الکلام المفید، آیت کی تفسیر آیت سے، اسی پر شاہ ولی اللہ نے بھی کتاب لکھی۔ مولانا سرفراز صفدر صاحب کی کتاب الکلام المفید بھی اسی سلسلے میں ہے، اسی موضوع پر ہے۔ دوسری قسم تفسیر الآیت بالحدیث صحیحہ ومما رزقناہم ینفقون، اب یہ تفسیر کی انفاق کی کتنی قسمیں ہیں، فرض ہے کتنے ہیں، واجب، نفل، سنت، یہ پیغامبر کا کام ہے۔ ویقیمون الصلاۃ، نمازیں کتنی ہیں، کیا اوقات ہے، کراہیت کب آئے گی، احادیثوں کا کام ہے یہ۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کس پر فرض ہے، کس عمر میں فرض ہے، کس طرح پڑھی جائے گی، اوقات کیا ہے، شروع کیسے ہوتا ہے، ختم کیسے ہوتا ہے، زکوٰۃ کتنی نکالی جائے، کس پر فرض ہوگی، کتنی واجب ہوگی، کب دی جائے گی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ، یہ جو دین آ رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے، یتلو علیہم آیاتک، پہلا کام آیاتوں کی تلاوت ہے، یعنی صرف نحو عبارات اور ان کی تصحیح، قرات، تجوید، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن و سنت کی تعلیم پھر دیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور فقہ پڑھانا۔ امت کی 2 شخصیات نے اس تفسیر پر بڑا کام کیا ہے۔ اول ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے جامع البیان لکھا ہے، ابن کثیر کی کتاب ہے 4 جلدوں میں، جامع البیان 25 جلدوں میں ہے، اور یہ تلخیص ہے۔ ابن کثیر ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، مگر ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے۔ ان دونوں تفاسیر میں تفسیر بالحدیث ہے۔ تیسری قسم ہے صحابہ اور تابعین کی۔ صحابہ کرام بڑے مفسر تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمان القرآن، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی تھی قرآن مجید کی، اور اس کا صدر عبداللہ بن عباس کو رکھا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو ہمارے بیٹے کے برابر ہے، آپ نے اسے صدر بنایا ہے۔ تو ایک دفعہ
سورہ نصر کی تفسیر سارے صحابہ سے پوچھی، تسلی بخش تفسیر نہ کر سکے۔ جب عمر نے ابن عباس سے کہا آپ تفسیر کرے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ ابن عباس تفسیر کی مشکلات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے۔ چوتھی قسم اللغۃ العربیہ، قواعد عربیہ وعلمک ما لم تکن تعلم، وہ علوم آپ کو دیے ہیں جو پہلے آپ کے پاس نہیں تھے۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، حدیث میں ہے جس نے عمل کیا اس علم پر جو وہ جانتا تھا، اللہ تعالیٰ وہ علوم عطا فرمائیں گے جو پہلے اس کو حاصل نہ ہو۔ علماء کرام کے آراء، ان کے تحقیقات، استنباطات، استدلالات، استخراجات، قرآن کی تفسیر کا ذخیرہ بہت ہی زیادہ ہے۔ انور شاہ کشمیری کے مطابق 2 لاکھ تفاسیر ہے، مگر بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعض فارسیوں کو سورہ فتح لکھ کے دیا تھا اور انہیں معانی و مطالب لکھ کے دیے تھے۔ باقاعدہ طور پر جو تفسیر جمع کی گئی تھی، تفسیر ابن عباس 146 میں یہ جمع کی گئی۔ جلال الدین سیوطی کی در المنصور 911 ہجری میں، ابن جودی کی زاد المسیر 557 ہجری میں، جواہر القرآن امام غزالی کی 505 میں، شاہ ولی اللہ کی تفسیر فتح الرحمن، عبد الماجد دریابادی کی تفسیر میں، تفسیر ماجدی میں 2 غلطیاں ہوئی ہے۔ مرزائیوں کو امتی مسلمہ کہا ہے اور معراج کے واقعے میں جسمانی سیر کے بجائے منامی کہا ہے۔ آپ نے 2 زبانوں میں تفسیر لکھی ہے، انگلش اور اردو۔ علوم کی خزانے ہیں۔ معارف القرآن، اس میں شفیع صاحب کا فقہ زیادہ ہے، اور معارف القرآن کاندلوی صاحب اس میں تفسیر زیادہ ہے، وہ آخری پاروں کی تفسیر میں فوت ہوئے۔ پھر آپ کے بیٹے نے پورا کیا۔ ایک معارف القرآن پرویز احمد نے لکھا ہے جو منکری حدیث ہے۔ تدبر القرآن امین اصلاحی کی ابتدائی 15 پاروں پر جماعت اسلامی کی افکار زیادہ ہے، وہ بہت متاثر تھے اس وقت۔ مودودی کی تفسیر میں گستاخی والے الفاظ زیادہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ قرآن الہامی کتاب، یہ مرزائیوں کا عقیدہ ہے۔ قرآن قطعی وحی ہے، وہی الہامی نہیں ہے۔ محمد احمد کے درس قرآن کے 12 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے۔ تقی عثمانی کی آسان تفسیر میں خلاصہ کمزور ہے، سورہ سے خلاصوں کا تعلق نہیں لگتا اور ترجمہ بھی کمزور ہے۔ پہلے سے جو ترجمہ آ رہا تھا اس میں بغیر تصحیح لکھا ہے، عوام کو فائدہ دے سکتی ہے، خواص کو نہیں۔ بدر الدین زرکشی کے البرہان 4 جلدوں میں، اس میں تفسیر کے قواعد و اصول بیان کیے گئے ہیں۔ 794 میں فوت ہوئے تھے۔ جلال الدین 911 ہجری میں، اتقان فی العلوم القرآن 2 جلدوں میں بہت جامع ہے۔ محمد یوسف بنوری یتیمۃ البیان انور شاہ کشمیری کی مشکلات القرآن کا مقدمہ ہے، اس میں اتنی علوم ہے، ایک مستقل کتاب کی شکل اختیار کر گیا۔ مولانا پنجپیر کے اصول ایک طالب علم نے جمع کی ہے۔ العرفان فی الاصول القرآن افادات ہے محمد طاہر پنجپیری کے۔ مولانا غلام اللہ خان کی تفسیر سے لے گئی ہے۔ العرفان فی جواہر القرآن ہے۔ ایک البرہان شیعوں کی بھی ہے، 1107 میں مرا ہے۔ اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء نے زیبی تفسیر لکھی ہے عربی زبان میں۔ اس نے لکھا ہے کہ ہماری لائبریری میں 30 لاکھ کتابیں ہیں، جس میں 30,000 تفاسیر القرآن ہیں۔ اورنگزیب اپنی اس بیٹی کی بہت ادب کرتے تھے۔ تفاسیر کے ذکر کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم کر رہے ہیں۔ یا کریم اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرما اور ہمارے علم میں اضافہ فرما اور علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔